القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے جو مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے بعض نبیوں اور نیک لوگوں کی، بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے بعض درخت اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور ان میں سے بعض سورج اور چاند کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے جنگیں لڑی اور ان میں فرق نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے اس کا شرک کم ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے اس کا شرک کم ہے، کہ رسول کی عبادت کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ یہ تمام مشرکین ہوئے، مشرک ہوئے، شرک کرنے والے ہوئے، اور تمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ، بدر میں جنگ ہوئی، احد میں جنگ ہوئی مشرکین مکہ سے، تبوک میں جو نصارہ تھے، اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی تبوک کے علاوہ، طائف نجران کی طرف جو یعنی نصارہ تھے، اور پھر طائف میں مشرکین تھے، یہودیوں سے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سے جنگیں ہوئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یصلی احدکم الا فی بنی قریظہ، لیکن بنو قریظہ سے ہوئی، اور اسی طرح سے جو سورۃ الحشر میں جو ذکر ہے یہ سب جو یہودیوں سے ہوئی، تو کیا یہ کہا گیا کہ یہودی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ان سے جنگ نہیں کریں گے؟ جنگیں ہوئی کہ نہیں ہوئی سب سے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا اس معاملے میں؟ کے معاملے میں کیا اہل کتاب اور سب سے جنگیں لڑی، اور اس کی دلیل اللہ کا فرمان سنو، کہتے ہیں کہ والدلیل قوله تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، اور ان لوگ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی ہو جائے۔ اب ایک ایک کر کے یہ جو انہوں نے شیخ نے بیان کیا ہے سب کی دلیل اب یہ دے رہے ہیں کہ انبیاء رسول کی عبادت ہوئی، اس کی دلیل یہ ہے، سورج چاند کی عبادت ہوئی، اس کی دلیل یہ ہے۔ سنو ذرا غور سے، کہتے ہیں ودلیل الشمس والقمر قوله تعالی، اور سورج اور چاند کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، یعنی دن اور رات، سورج اور چاند بھی اس کی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تم سورج نہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو، یعنی سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یعنی سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والے لوگ تھے اور اللہ نے منع کیا سورج اور چاند کا سجدہ کرنا، بلکہ یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ نبی کا سجدہ کرو، بلکہ کیا کہا کہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا سجدہ کرو۔ اور فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا وہ حکم دے، کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر کا حکم دے گا؟ کیا معنی ہے اس کا کہ جو رب بناتا ہے فرشتوں کو یا نبیوں کو وہ کفر کر رہا ہے؟ نہیں سمجھا جاتا، تو ان کی عبادت ہوتی تھی، نبیوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ تعالیٰ جب کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، کیا تم نے کہا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنائے گا؟ الہین، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا میں نفی ہے، انکار ہے، آپ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ ہر معبود کا انکار کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، الا سوائے اللہ۔ معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی آپ جب اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور عبادت
عبادت سے مراد ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور نزدیک حاصل ہوتی ہے اللہ سے، جیسے سجدہ، دعا، پکار، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صلہ رحمی کرنا، اللہ کا خوف دل میں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ پر توکل، بھروسہ، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ سے محبت، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور اس کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسے محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ اللہ سے محبت جیسی ہونی چاہیے ویسے کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس مقام کی محبت جو عبودیت ہے، جو محبت ایک محبت ہوتی ہے جو طبعی محبت ہوتی ہے، طبعی نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ محبت ڈالی ہے، رحمت ہے۔ ماں کی محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، باپ کی محبت اپنے بچوں سے ہوتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، یہ سب محبت طبعی ہے، میاں بیوی سے محبت ہے۔ یہ جو محبت یہ طبعی ہے، آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ اس محبت میں اور جو عبادت والی محبت میں فرق ہے۔ اللہ کی جو محبت ہے اس محبت میں آپ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ محبت آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے اور اللہ کے آگے آپ کو عبادت کرنے پر آپ کو لے آتے ہیں۔ وہ عبادت ہے، وہ محبت ہے۔ اس محبت میں اگر آپ نے کسی کو شریک کیا، خوف اسی طرح سے اللہ کا خوف سے زیادہ اگر آپ نے اس خوف کو کسی جن سے، کسی بزرگ سے، کسی مردے سے اگر وہ خوف ہو گیا تو اللہ کے لیے خوف ہے۔ ایک سانپ سے آدمی ڈرتا ہے، یہ خوف شرک نہیں ہے، یہ طبعی خوف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے یہاں سے گزر ہوتا ہے، میرا قبر ہے، جب تک کچھ نذرانہ نہیں چڑھائیں گے، جب تک یہ گیان بھی نہیں کریں گے، جب تک کنگا نہیں کریں گے، مصیبت آ جائے گی۔ بزرگ ہے نا، بزرگ کو راضی کرتے ہیں، اگر ان کو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آئے۔ یہ خوف شرک ہے اور یہ اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو، کیونکہ یہی خوف سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچیں، ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے، ہے نا۔ اس لیے اللہ کی بات کرتے ہیں، محبت سے بھی کرتے ہیں، خوف سے بھی کرتے ہیں اور امید سے بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں میں اگر غیر اللہ کی چیز آ گئی، جنت کی امید ہے، بزرگ کو راضی کریں گے تو جنت حاصل ہو جائے گی، رجسٹر میں نام آ جائے گا میرا بھی، اور ہم کو جنت دلوا دیں گے۔ اس لیے ہم ان کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو نذرانہ ہم نے پیش کیا اس لیے یہ قربت، محبت آپ کی جو دل کے اندر ہے، اور جو خوف ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم اس سے محروم رہیں گے، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ کی عبادت کرتے تاکہ اس کے عذاب سے بچیں، اس کو خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کر لیں۔ اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والوں جو جن نے عبادت کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بننا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، تنزیہ ہے، ہر عیب سے اللہ کو منزہ کرنا، پاک کرنا، اللہ تعالیٰ لائق نہیں ہے تیرے لیے یہ چیز، تو پاک ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھ کو کسی طرح یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میری چیز ہے، میرے نفس میں، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں۔ انک انت علام الغیوب، تو ہر چیز کا غیب کا جاننے والا ہے، تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب عبادت کی نصارہ نے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم؟ وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم، جو ثالث ثلاثہ ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اور آج یہاں ایسے ایسے من گھڑت چیزیں نکال لی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں ایک طرح سے بے حرمتی ہے۔ نبی کو ان کے مقام پہ رکھا جو اللہ نے دیا ہے مقام، رسالت کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی محبت ہے نبی سے تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کا نام آئے تو انگلی کو چومنا، آنکھوں پر لگانا، یہ بدعت ہے، اس سے نبی کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ محبت نام صرف دعوے کا نہیں ہے، عمل کا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو تو میری اتباع کرو۔ اس لیے نیک بزرگوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اولئک الذین، غور کرو نیک بزرگ کیا کرتے تھے، اللہ سنو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یقیناً جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں،
جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں بزرگوں کو، وہ خود اپنے رب کی تقرب چاہتے ہیں. اور یہ آیت جیسے کہ سلف کہتے ہیں کہ جنوں کے تعلق سے نازل ہوئی، جو جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ جن مسلمان ہو گئے، یہ جن مسلمان ہو گئے. تو جو ان کی عبادت کرتے تھے اب یہ خود خوفزدہ ہے اللہ سے، اور جب مسلمان ہو گئے تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو ان کے آگے تم کو جھکنے سے کیا ہے؟ یہ تو کچھ تمہارا نفع نقصان کا اختیار نہیں کرتے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں تو سلف کا دونوں کو ہے کہ یہ نیک اور صالحین لوگ ایسے تھے جن کے مرنے کے بعد یا جن کے تعلق سے یہ باتیں لوگوں نے بیان کی، جبکہ یہ لوگ خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یہ خود اللہ کو پکارتے تھے، اسی کی جستجو میں رہتے تھے کہ کون زیادہ قریب ہے اللہ کے، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے تھے. پتھروں اور درختوں کی عبادت ہوئی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بزرگوں کی عبادت ہوتی تھی. لات ایک شخص تھا، لات، اس کی موت ہو گئی تو وہ عبادت گزار شخص تھا. کہا جاتا ہے کہ حاجیوں کو وہ سب بول کر پلایا کرتا تھا. جب عمر کے تو اس کی قبر بنا دی گئی، اس پر ایک سفید پتھر رکھ دیا گیا، اس کو لات کہا جاتا ہے. لوگ اس کا طواف کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا اس کے بارے میں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. یہ لات وہ شخص تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک درخت کو کاٹ دینے کے لیے جس کا عزی نام تھا. یہ کہا جاتا ہے اس میں چڑیل تھی، جنات تھی، جن تھی، جس کو عزی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے پتھروں اور درختوں کی عبادت ہوتی تھی، اور اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمایا فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. یہ عزی لات پتھر تھا جو اصل میں ایک انسان کا نام تھا، اور پتھر کی اس کی قبر کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا، اس کی بات لوگ کرتے تھے. اور منات عزی درخت تھا، پیڑ، اس پر لوگ دھاگا باندھتے تھے، اس سے قبر لیتے تھے، اس پر طواف کرتے، اور اس سے آواز آتی تھی. اس عزی سے دیکھو کوئی چیز خوارق عادت چیز اگر ہو رہی تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ حق ہے. یاد رکھنا اس بات کو. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں پٹنہ سٹی میں ہم لوگ وہاں پر ایک قبر تھی، کہا جاتا تھا کسی شہید کی قبر ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت ایک مشہور ہوا کہ اس قبر سے خون نکل رہا ہے، اور باضابطہ اس کی پیپر میں فوٹو بھی آئی تھی. اور کہنے والے نے کہا کہ زمین کسی نے ہتھیا لی تھی تو بابا کو اتنا جلال آیا کہ تو شہید تو تھی، اپنے خون کو باہر کر دیا. یہ خون کیسے آ گیا پھر؟ اگر ہے تب، اگر کسی مورتی میں سے آواز آئے تو کیا حق ہو جائے گا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ تعالیٰ سے طور پر ملاقات کرنے تو سامری نے لوگوں کو بہکایا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا جس میں آواز ہوتی تھی. تو کیا یہ بچڑے کی عبادت کے لیے دلیل ہوگی؟ اور اس وقت ہم نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ مشرکین کا بیری کا ایک درخت تھا، مشرکین کا ایک درخت تھا، اور یہ دلیل ہے درخت کی عبادت ہوتی تھی اس کی. اور کس طرح سے جو اسی لیے اسلام اور تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ جو صحابہ نئے اسلام میں لائے تھے، دیکھو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جہاں پر وہ مجاوری کرتے تھے، اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. کیوں؟ اس کی برکت سے، اس کی برکت سے اس میں تیزی آ جائے گی اور دشمن پر وار چکے گا نہیں. تو مشرکین اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اس بیری کے در پر. تو جب ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا گزر ہوا اس درخت کے پاس سے، اس درخت کا نام تھا غایۃ انواد. انواد کہتے ہیں اسی لیے کہ یلقون علیہا اسلحتہم، اس پر اپنی تلوار لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو چھو کرتے ہیں لوگ، مزار پر جاتا ہے جالی کو، چادر کو، پٹی کو، برکت حاصل کرنے کے لیے. شرکیہ ہے یہ برکت، وہی چیز برکت حاصل کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر ہوا تو ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انواع بنا دیں جیسے ان مشرکین کے ذات انواع ہیں. جیسے ان کے پاس ایک درخت ہے جس سے یہ تبرک لیتے ہیں، اسلحہ لٹکاتے ہیں جس سے اسلحہ میں ان کی تیزی آتی ہے، ہمارے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. ہم بھی جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ حنین ہونے والی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کرو یہاں پر بہت مسائل سے نکلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، یہی تو طریقہ ہے پچھلی قوموں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انکار کیا اس پر، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہی تھی، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجیے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اے موسیٰ ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. ہوا تھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون سے، سمندر کو پار کر کے وہ دوسری طرف آئے، دیکھا کہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے اپنے بتوں کے پاس
اور ان بتوں کی مجاوری کر رہے ہیں، بتوں کی مجاوری کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے ابھی دیکھا تھا فرعون ان کے سامنے ڈبایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، ان کو اتنی ساری نعمتوں سے مالا مال کے، لیکن پھر بھی یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنوا دو جیسے ان کے معبود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے وہی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ غور کرو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اگر ایک ہے تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جو عمل ہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ بت کا ہو یا پتھر کا ہو یا نبی کا ہو یا ولی کا ہو یا فرشتے کا ہو یا درخت کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کا مطالبہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کس بات سے دی ہے؟ جو بتوں کا مطالبہ کیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ واضح ہے؟ تو بتوں کے مطالبہ کرنے والے کے لیے دلیل درخت والوں پر دی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آیتیں مشرکین مکہ کے لیے تھی وہ ہم میں پر کیوں فٹ کر رہے ہو، کہہ سکتے ہیں قرآن ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے ہے کہ نہیں، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اور قرآن مجید میں جو عبرت ہے اصل وہ الفاظ کا ہوتا ہے، نہ کہ جس مناسبت سے وہ نازل ہوئی، جس مناسبت سے وہ آیت نازل ہوئی اس تعلق سے بھی ہے، اور ہر جو اس معنی میں شامل ہے وہ اس کے الفاظ میں شامل ہے۔ نہیں سمجھائی بات؟ تو جو مشرکین مکہ اگر جو گناہ کرتے تھے، اگر وہ عمل آج اگر ہو رہا ہے، وہ لات و عزا کو کرتے تھے کہ کسی اور کا نام لے کر کے اگر کریں تو ہم کہیں گے کہ عمل ایک ہے اور نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ تو جو آیت ان کے اوپر منطبق ہوئی تھی وہ آیت تمہارے اوپر منطبق ہے۔ واضح ہے؟ یہی معنی ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور یہ بات کہی، تم نے وہی کہا ہے، تم ضرور اپنی پہلی امتوں کے طریقے پر چلو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگاہ کر دیا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے پہلے والے امت کے طریقے پر چلو گے۔ اور یہ آپ نے آگاہ کے طور پر کہا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل النبوہ بھی ہے، تصدیق بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہود و نصارہ اور مشرکین کے طریقے پر جو امت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ چل رہی ہے۔ تو عبادت کسی کی بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی، آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے حرام ہے، عبادت حق صرف اللہ کا، چاہے وہ کسی فرشتے کی عبادت ہو۔ تعویذ لکھنے والے لکھتے ہیں یا جبریل یا میکائیل، یہ کیا چل رہا ہے؟ تم پکار رہے ہو فرشتوں کو، پاکستانی منصورہ میں بھر دیا ہے شرکیہ چیزیں۔ یا غوث المدد اتنے بار پڑھنا ہے، 111 مرتبہ ہے، کتنے مرتبہ؟ تم مدد کس سے مانگ رہے ہو؟ اس مردے سے جو نہیں سن سکتا، اور تم کہو گے کہ تم مردہ نہ کہو، تم نے بے حرمتی کی۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئی، اور کہتے ہو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولی مرتا نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ ولی مرتا نہیں ہے یہ شرک ہے، ربوبیت، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کبھی نہیں مرے گا، حی القیوم، حی لا یموت، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، چونکہ وہ بیٹی تھی تو ان کے حجرے میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پر سے چادر ہٹایا اور بوسہ دیا، چوما آپ کے سر کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا، موت تھی آ گیا۔ اور پھر آپ مسجد گئے اور آپ نے کہا ممبر پر گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تو میں اس کو اڑا دوں گا، اس کی گردن مار دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ علم ان کا کتنا تھا، اور جذبات ایسے موقع پر دیکھیں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، وہ ہمیشہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس صفت یہ عقیدہ تھا صحابہ کا، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہوگا تب ہم نجات پا سکتے ہیں، میرے بھائی نہیں تو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے عقیدے کی تعریف بیان کی ہے، ان کے تزکیہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لاتے ہو جیسے ان کا ایمان ہے، اگر وہ ایسا ایمان لائے جیسے تمہارا ایمان ہے یعنی صحابہ کا، تب یہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا وہ قصے کہانی سناتے تھے بزرگوں کی؟ بزرگ میں امت میں اگر دیکھو گے تو ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی بزرگ نہیں مانتے کسی کو، امت میں اگر کہو گے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے سے بڑا کوئی بزرگ ہم نہیں کسی کو مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، اور ہم ان کو اللہ کے اولیاء مانتے ہیں۔
ان کی ولایت کی ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جنتی ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ جنتی ہے۔ ان کے تو ایسے واقعات ہیں نہیں، جیسے من گھڑت واقعات تذکرۃ الاولیاء اور حکایت اولیاء اور پتہ نہیں اولیاء کے نام پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس دین ہے؟ کون سا دین پھیلایا گیا لوگوں کے بیچ میں؟ یہی خبر پرست والا ہے۔